نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک میدان میں گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ ایک خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں، تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تیل وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تو خیمے میں چلی گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدہ: ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا جلائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان کے جیسا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا۔
وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن پاک کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ترجمہ، تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہیں، نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرما دے۔ آقا نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدہ: ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد، کوئی ایک عہد واز سن کر، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ خیال کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے، اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جاوے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آوے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔ بزرگان محترم، وضو کے تعلق سے ایک مسئلہ جو پوچھا یہ گیا تھا کہ جس عضو کو وضو میں 3 مرتبہ دھونا ہے، اسے اگر 4 مرتبہ دھو لیا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز بدن سے باہر نکلے وضو اس سے ٹوٹتا ہے، اور جو چیز باہر سے بدن کے اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو میں نے پھر آپ کو مثال دے کر سمجھایا تھا کہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس میں سے ایک ہے ہوا کا خارج ہونا، دوسرا ہے پیشاب کا خارج ہونا، تیسرا ہے بڑے استنجا کا خارج ہونا، چوتھا ہے خون کا بدن سے نکلنا، 5ویں چیز ہے ٹیک لگا کر سہارا لے کر سونا۔ تو اس کی کچھ تفصیل بھی عرض کر دی تھی، اب 2 باتیں رہ گئی ہے کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو مختصر اس کی تشریح اور اس کے بعد جو اصل بات پوچھی گئی تھی اس کی کچھ تفصیل پیش کرنی ہے۔ ایک اور چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے الٹی کرنا، قے، وامٹ۔ تو آپ کو بتایا تھا نا کہ جو چیز بدن سے نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، کوئی چیز اندر جاتی ہے تو نہیں ٹوٹتا۔ اب بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ 2 غلط فہمی ہیں۔
وامٹ، الٹی اور قے کو لے کر۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ روزے کے اندر وامٹ ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ امتیاز بھائی سمجھتے ہیں کہ روزہ گیا۔ حالانکہ آپ کو ابھی اصول بتایا کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ باہر کوئی چیز نکلے اس سے یا اندر جائے اس سے؟ اندر جائے اس سے نا۔ تو ابھی آدمی قے کرتا ہے، وامٹ کرتا ہے، تو کوئی چیز اندر جا رہی ہے یا اندر سے باہر نکل رہی ہے؟ باہر نکل رہی ہے۔ تو وہ اصول اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، آپ ہی بتاؤ۔ نہیں ٹوٹا ہے نا؟ ہاں نہیں ٹوٹا۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں نہیں ٹوٹا، تو جواب یہ دینا ہے کہ بھائی روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو باہر سے اندر جائے، اور اندر بھی کیسے جائے وہ آپ کو بتا دیا تھا۔ تو یاد رکھیے روزہ وامٹ سے، قے کرنے سے، الٹی سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک صورت ہے ٹوٹ جانے کی، چونکہ مسئلہ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وامٹ ہوگی تو روزہ گیا۔ تو بعض مرتبہ جب وامٹ ہونے والی ہوتی ہے تو مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر کہ وامٹ ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ وامٹ کو جو باہر آنا چاہتی ہے منہ سے اور گلے سے اوپر آ بھی گئی ہے منہ میں، ابھی منہ سے باہر نہیں نکلی لیکن گلے سے کہاں آ گئی ہے؟ منہ کے اندر آ گئی ہے، تو وہ واپس اس چیز کو پیٹ میں لوٹا لیتا ہے۔ سمجھ آیا؟ اب گیا روزہ۔ اب کیوں گیا وہ آپ سمجھ گئے، کیوں گیا؟ چیز اندر چلی گئی۔ چیز کیا ہے؟ اندر چلی گئی ہے، تو وہ چیز اندر چلی گئی، اس لیے جو ہے وہ گیا۔ اس لیے جتنی بھی وامٹ ہو، چاہے پورا باؤل بھر جائے، پوری بالٹی بھر جائے، اللہ نہ کرے، اس سے روزے میں کوئی فرق چودھری صاحب نہیں پڑتا۔ بس شرط یہ ہے کہ جو چیز باہر نکلنا چاہتی ہے اسے نکل جانے دو۔ وامٹ کو اور قے کو نورانی بھائی واپس اندر مت لو۔ اگر نہیں لوگے، جتنی بھی وامٹ ہوتی ہے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اس سے وضو پہ اثر پڑتا ہے، چونکہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو چیزیں بدن سے کیا ہو، خارج ہو، باہر نکلے۔ لیکن اس میں بھی اسماعیل چچا کچھ تفصیل ہے۔ نفس سے وامٹ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس میں علماء نے کنڈیشن لگائی ہے کہ وامٹ اور قے سے اس وقت وضو ٹوٹے گا جبکہ وامٹ منہ بھر کر ہو۔ کیسے ہو؟ منہ بھر کر ہو۔ اب منہ بھر کر ہونے کا کیا مطلب؟ منہ بھر کر ہونے کا مطلب حافظ امتیاز فقہا نے یہ لکھا ہے کہ میں اور آپ وامٹ، قے، الٹی ہونا چاہتی ہے، اگر ہم اس کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے، وہ بائی فورس وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دیکھیے بعض مرتبہ تو ہماری اختیار میں ہوتا ہے نا کہ وامٹ ہونا چاہتی ہے، لیکن ہم کیا کر لیتے ہیں، واپس جو ہیں ریورس میں گاڑی لے جاتے ہیں کہ بھائی کائے کو جاتی ہے، بریانی کھائی ہے تو اب بریانی کا ٹیسٹ عرش کائے کو جانے دینے کا تو واپس جو ہے آدمی لے لیتا ہے۔ دیکھیے یہ تو اختیار میں ہے، لیکن بعض مرتبہ چاہ کر بھی، اور یہ کب ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ موجود ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں وامٹ نہ کروں، اور اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے کپڑے گندے نہ ہو، ان کے اوپر چھینٹے نہ پڑے، لیکن اس کی اختیار میں ہی نہیں ہوتا، تو بعض مرتبہ آدمی بھاگتا ہے
گھر میں تو سینک کی طرف بھاگتا ہے کہ بھائی سینک کے اندر جو ہے وہ کرے، باہر ہے تو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں وامٹ کرے تو کسی کے کپڑے پر چھینٹے جو ہیں وہ نہ اڑیں، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ ہو جاتی ہے، آدمی معافی مانگتا ہے۔ تو یہ ہے منہ بھر کر ہونے کا مطلب کہ آدمی کے اختیار میں اس کو روکنا ممکن نہ ہو، اور وہ وضو کی حالت میں ہے تو اب وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ قے کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ اسٹمک، یہ جو پیٹ ہے۔ اچھا، ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو وہ یہ چودھری صاحب کہ ہوا سے وضو کائے کو ٹوٹتا ہے؟ جو ہوا خارج ہوتی ہے تو وہاں سے وضو، اس سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلو پیشاب کرنے کی صورت میں تو پیشاب باہر نکلا، بڑے استنجا کی صورت میں جو ہے وہ ایک مادہ اور چیز خارج ہوئی، لیکن ہوا کے اندر تو بعض مرتبہ بدبو بھی نہیں ہوتی، تو بھائی بدبو بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہوا سے کیوں وضو ٹوٹ گیا؟ تو فقہا یہی لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیٹ کے اندر جو یہ اسٹمک ہے، پیٹ ہے، معدہ ہے، ہوا جب خارج ہونا ہوتی ہے تو اس سے لگ کر گزرتی ہے، ٹچ ہو کر آتی ہے اس حصے کو، اس لیے اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں قے بھی جو ہوتی ہے وہ وہیں سے آتی ہے، وہاں سے ٹچ ہو کر اور لگ کر جو ہے وہ آتی ہے، اور منہ بھر کر قے ہو تو اس کی وجہ سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ آخری بات کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ ایک ہی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز بدن سے باہر نہیں نکلتی لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے۔ کتاب میں آپ کو ایک لفظ لکھا ہوا ملے گا کہ کہا لگانے سے نماز میں جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب ہے عقل کے ورودھ ہے، عقل کے خلاف ہے۔ نورانی بھائی یہ مسئلہ کیسے کہ بھئی جب حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز بدن سے باہر نکلے تو وضو ٹوٹے، یہاں ہنسنے سے تو کوئی چیز بدن سے باہر نکلی؟ ارے بتاؤ یار، ہنسنے سے کوئی چیز باہر نکلی؟ نہیں نکلی، پھر کیوں جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دو بات ہے، ایک تو ہمارے جو امام صاحب ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور کرے، اور اپنی شایان شان انہوں نے جو دین کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی انہیں آخرت میں جزا اور بدلہ نصیب فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر امتیاز بھائی یہ الزام ہے کہ حنفیہ حدیث کے مقابلے میں قیاس کو لے لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایک طرف حدیث ہوتی ہے، دوسری طرف عقل ہے، ایک طرف حدیث حضور کا ارشاد، دوسری طرف عقل، قیاس کہتے ہیں عقل کو، کہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر اسماعیل چچا نرا الزام ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، اور اس کی ایک دلیل یہی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو کا ٹوٹنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ہو، مفہوم ہے کہ میرا مسلک ایک طرف ہو، میری رائے ایک طرف ہو، اور دوسری طرف آقا کا ارشاد ہو، تو میری بات کو اٹھا کر ردی کے ٹوکرے میں ڈال دو۔ کیا فرمایا؟ کہ میری بات کو اٹھا کر ردی کے ٹوکرے میں ڈال دو، حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر۔ تو یہاں اب یہ جو روایت ہے وہ کوئی خاص
سند کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں رکھتی، لیکن چونکہ حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم منسوب یہ ارشاد ہے، دوسرے ائمہ کا یہ مسلک نہیں ہے کہ نماز میں قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے، یہ ہمارے امام فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حضرت نے فرمایا چاہے یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن آقا کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے تو لہذا ہم اس قول کو لیتے ہیں، حضور کی اس بات کو ہم لیتے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ رکوع سجدے والی نماز ہو اور اس میں آدمی قہقہا لگا کر ہنسے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا فقہا نے عقلی بات لکھی ہے کہ نماز میں ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے کہ نماز میں ہم کس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور آدمی کوئی بڑے آدمی کے سامنے، بڑے آدمی کے دربار میں حاضر ہو تو کیا اس وقت وہ ہنسی مذاق کرے گا؟ ایک تو یہ کہ بادشاہ کرے الگ بات ہے، لیکن وہ خود تو جیسا اسماعیل چاچا نے فرمایا بالکل صحیح، وہ نہیں کرے گا، وہ مہذب طریقے سے اور باادب جو ہیں وہ بیٹھے گا، وہ ہنسی مذاق جو ہیں وہ نہیں کرے گا، زور سے نہیں ہنسے گا۔ تو یہ نمازی نماز میں احکم الحاکمین کے دربار میں اور احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے، تو یہ ہنسنا نماز کی جو حیت ہے، نماز کی جو کیفیت ہے، یہ عمل اس کے منافی ہے۔ منافی کا معنی اس کے خلاف ہے، لہذا یہ فرمایا کہ بھائی اس کا وضو ٹوٹ گیا، کہ اس کو اتنا تو بھن ہونا چاہیے، اتنا تو ہوش ہونا چاہیے، اتنا تو اسے دھیان ہونا چاہیے کہ بھائی وہ کس کے سامنے جو ہیں وہ کھڑا ہے۔ حدیث جبریل میں کیا فرمایا آقا نے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس درجے پر نہ پہنچ سکو، یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر پیدا نہ ہونے پائے، تو یہ درجہ تو کم از کم اور یہ کیفیت اور یہ حالت تو میری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حالت تو یہ ہے کہ یہ کیفیت نماز میں اور ہر عبادت میں پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بچے بھی دیکھیے، استاد دیکھتا ہو تو مستی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بلکہ استاد استنجا کے لیے گئے ہو، ضرورت سے درسگاہ سے باہر گئے ہو اور آہٹ محسوس ہو جائے تو اگر کوئی نامناسب حرکت کرتا بھی ہو تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ مناسب ہے حالت میں آ جاتا ہے، مناسب حیت میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہنسنا، یہ عمل تو نماز کے منافی ہے۔ دیکھیے رونے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ایک بات یاد رکھو، رونا نماز کی حالت کے چودھری صاحب منافی نہیں ہے، اس لیے نماز میں اگر کوئی روئے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن رونا بھی دو قسم کا ہے، اگر درد کی وجہ سے رویا، اللہ نہ کرے کوئی زخم ہے، کوئی تکلیف ہے جسم میں اور درد کی وجہ سے رویا تو نماز گئی، یاد رکھو۔
دیکھیے بہت ساری چیزوں میں یہ بات یاد رکھو کہ کبھی عالم اور بیان کرنے والا بول جاتا ہے کہ اس سے یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن بعض مرتبہ وہ کھول کے بیان نہیں کرتا، تو لوگ پھر غلط مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اب جیسے میں ابھی گزر جاتا آپ کو یہ کہہ کر کہ بھائی نماز میں کوئی روئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اب میں آپ کو تفصیل نہ کروں اس کی، اور اگر اللہ نہ کرے ہمیں کوئی بیماری لاحق ہے، درد کی وجہ سے ہم نماز میں روئے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ امام صاحب ایک દિવસે એવું કહેલું બયાનમાં કે આપણે નમાઝના અંદર રડે તો નમાઝમાં વઝુ નહીં તૂટે، તો ભાઈ હર્ષ એવું જ સમજતે કે આપણી નમાઝ નહીં તૂટી ہیں۔ لیکن تفصیل جیسے روزے میں آپ کو بتایا کوئی چیز باہر سے اندر جائے روزہ ٹوٹ جائے، لیکن پھر تفصیل کہ نیچرل ہال سے جانی چاہیے۔ اسی طرح رونا بھی دو قسموں پر ہے، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نماز میں روتا ہے، جیسے حرمین شریفین کے ائمہ آپ نے سنا ہوگا، یا تو کیسٹ میں یا پھر آپ وہاں ہو تو وہاں پر، کہ وہ بعض مرتبہ جہنم کی آیت جو ہیں وہ آتی ہے، چونکہ نورانی بھائی وہ میننگ جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں روتے ہیں، اللہ کے خوف سے جو ہیں وہ روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں رویا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں تو آتا ہے کہ حضرت تو بہت روتے تھے نماز میں، ہے اسماعیل چچا، بہت روتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ رقیق القلب تھے۔ صدیق اکبر کیا تھے؟ حافظ امتیاز نرم دل تھے۔ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض سخت دل ہوتے ہیں کہ باپ بھی مر جائے تو رونا نہیں آتا، بیٹا بھی مر جائے تو رونا نہیں آتا، اتنا سخت دل، اور بعض اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ فیملی کا آدمی نہیں ہے، انجان آدمی ہے، اسے تکلیف میں دیکھا تو رونا آ گیا، ہے نا، کہ وہ نرم دل ہونے کی علامت ہے کہ آدمی جو ہے وہ رو دیتا ہے۔ تو یہ رقیق القلب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ رقیق القلب نرم دل آدمی اللہ کو بہت پسند۔ خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نماز کے اندر رونا اللہ کے خوف سے ہے، تو یہ نماز کی حالت کے منافی عمل نہیں ہے، کہ نماز تو ہے ہی اللہ سے لو لگانے کی، ہاں نماز ہے ہی چیز اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی، لیکن ہمارا معاملہ تو چودھری صاحب الٹا ہے۔ کوئی وقت امام صاحب ذرا લાંબી નમાજ પઢાવે તો પછી આવીને કહે કે યાર ઇમામ સાહેબ તમે કેટલી લાંબી નમાજ પઢાવે, મને એટલા વસવસા આવે એમ કે, હે આપણને તો વસવસા આવે, નમાઝમાં દિલ લાગે જ નહીં, અલ્લાહના સાથે કોન્ટેક્ટ જેવો જોઈએ તેવું થાય જ નહીં, વાઈફાઈ જોઈન્ટ જ નહીં થાય। لیکن جن کا ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی آ کر کہے جاب پہ جانا ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، نماز میں بیمار آدمی بھی ہوتے ہیں، کام کاج والے بھی، حضور خفا ہوئے تھے، لمبی نماز پڑھائی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ذرا 1-2 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو بھی بعض آدمی وہ شکایت جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں رونا نماز کی حالت کے منافی نہیں ہے، لیکن نماز میں ہنسنا نماز کی حالت کے کیا ہے؟ منافی عمل ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو گیا اور نماز بھی گئی، دونوں چیز گئی۔ کیا گئی؟ وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ کیا مطلب نماز بھی گئی؟ یعنی اب وہ اپنی نماز کی بینا نہیں کر سکتا۔ بینا جانتے ہو؟ رائی بینا تو جانتے ہیں؟ بینا کا کیا مطلب عبدالسلام بھائی؟ کہ نماز میں اور آپ پڑھ رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، اب میرے اور آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، وضو بنانے کے لیے تو جانا ہے،
یہاں ایک بات یاد رکھو، صحیح اردو ہے وضو بنانا نے આપણે નોરાની ભાઈ શું બોલે کہاں چلو تھے کہ وضو کرنے چلا، وہ کرنے نہیں، یہ بنانا ہے. پان کھانا ہم بولتے ہیں، اردو میں صحیح تلفظ ہے پان چبانا، کھانا نہیں ہے. خیر بہرحال حافظ امتیاز કે મોર સાહેબ આપણે ગુજરાતીના ઠેકાણા નહીં તો ઉર્દू کا શું ઠેકાણા ہے. تو بہرحال میں یہ مسئلہ سمجھو کہ دونوں چیز گئی. کیا مطلب کہ بھائی ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا نماز کے اندر، اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، وضو بنانے کے لیے جائے اور آ کر نئے سرے سے امام صاحب کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے کہ جتنی نماز کا حصہ فوت ہو گیا ختم، جہاں سے اس نے نماز پائی وہاں سے اب بقیہ حصہ وہ ادا کرے گا. یہ تو اثر نو اس کو کہتے ہیں، نئے سرے سے نماز پڑھنا، یہ بھی جائز ہے. دوسرا ہے کہ مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز تھی ظہر کی، دوسری رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو اب ہمیں جانا ہے. اب جانا کیسے ہے وہ ادھر دیکھو. جب جاؤ آپ تو الٹا ہاتھ ناک پہ رکھ دو. کہاں رکھنا ہے؟ ناک کے اوپر جو ہے وہ رکھنا ہے الٹا ہاتھ. یہ علامت لکھی ہے جانے کی فقہا نے، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا وضو کیا ہے، ٹوٹ گیا ہے. ویسے ہی مت چلے جاؤ ورنہ لوگ سوچیں گے کہ اللہ آج چالو نماز کہاں چالو ہیں، دماغ کی ڈھاکنی نورانی بھائی کہیں گئی کیوں. تو بہرحال کیا کرو، یہ رکھ دو. اب وہ نمازی کے سامنے سے گزرے گا گناہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے نمازی کے سامنے سے ہم گزر نہیں سکتے. اب یہ جائے گا، اب اس کا سینہ بھی پھر گیا، اور سینہ پھر جائے تو نماز ختم. لیکن شریعت نے یہاں رعایت دی کہ نہیں جاؤ، سینہ پھر گیا کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ راستے میں کسی سے بات چیت مت کرو. નહીં ઇમ્તિયાઝભાઈ આ જ મોટો પ્રોબ્લેમ આપણો હે. તો જે દેખાયો પેસેજમાં તો કે કેમ છે ભાઈ, એમ કે આજે પાઉન્ડનો ભાવ શું છે, એમ હવે તો ભાઈ રૂસી સુનક આવી ગયો, હવે તો કંઈ ભાવ વધુ જોઈએ યાર. تو بہرحال کیا ہے، راستے میں کسی سے بات چیت نہ کرے، وضو کرے چودھری صاحب اور وضو کرنے کے بعد سیدھا چلا آئے. تو میں نے کیا بتایا، دوسری رکعت میں وہ گیا ہے، امام صاحب چوتھی رکعت میں ہے، ابھی رکوع نہیں کیا، اس نے چوتھی رکعت پا لی. اب سلام پھیرنے کے بعد یہ کتنی رکعت پڑھے گا؟ چلو میں پھر بولوں، مجھے آپ کو سمجھانا ہے، میں تو بول دوں گا، آپ سمجھیں گے تو میرا آپ کو آپ کے سامنے بولنا یہ فائدہ مند ہے. میں پھر بولتا ہوں، آپ سمجھو، پھر انشاءاللہ مجلس ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے اب ہمارا جو ہے وہ. یہاں خیال بیال نہیں چلے گا، جو مسئلہ ہے وہ بتاؤ. امتیاز بھائی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میرے خیال میں 4 پڑھ لے. خیالی پلاؤ نہیں پکانا ہے. نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی وہ صورت تو کہ پہلے سے آ کے شامل ہو. بھائی اتنے سال اب بڈھے ہو گئے ہم، تو یہ مسئلہ تو سمجھو یار، ہیں کم از کم آنا تو چاہیے. ابھی سے آپ نے مین جو ہے وہ رکھ دی کہ یار کہیں نہیں ہمیں پہلے تھی. نہیں سمجھا کرو کچھ. چلو میں پھر سمجھاتا ہوں، اس مرتبہ سمجھے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے. ہاں، وہ شاعر کہتا ہے، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. تو بہرحال ایک آدمی نے نماز شروع کی 4 رکعت والی امام کے پیچھے. چلو میں اپنی مثال دوں کہ میں نے امام صاحب کے پیچھے ظہر کی نماز شروع کی، میں شروع سے ان کے ساتھ شریک ہوں تکبیر تحریمہ سے. 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کا قیام تھا اور میرا وضو ٹوٹ گیا. اب میں وضو بنانے کے لیے گیا اور واپس میں آتا ہوں، وہاں تک امام صاحب نے دوسری رکعت بھی پڑھا لی، تیسری بھی پڑھا لی. چوتھی رکعت کے قیام میں نے ان کو پا لیا اور میں شامل ہو گیا، اور میری نیت بنا کیے
یعنی اسی پہ میں نے جہاں جتنا حصہ بنایا تھا تعمیر کھڑی کی ہے، میں نے اسی پہ میں تعمیر کھڑی کر رہا ہوں جتنا حصہ میں بنا کے گیا تھا۔ اب امام صاحب سلام پھیریں گے تو عبدالسلام کو کتنی رکعت پڑھنی؟ جزاک اللہ، 2۔ صحیح جواب ہے، صحیح جواب ہے 2۔ کیوں 2؟ 1 رکعت تو میں نے پا لی تھی شروع میں، اور چوتھی رکعت بھی میں نے پائی ہے نا، قیام میں امام صاحب کھڑے تھے، میں اس وقت آیا، وہ رکعت بھی میں نے پا لی، تو میری گئی دوسری اور تیسری۔ اب اس میں بھی 2 آپشن، فقہا نے یہ بھی اجازت دی کہ جلدی جلدی جتنا حصہ چھوٹا ہے پہلے میں وہ پڑھ لوں اور پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ امام صاحب نے سلام پھیرا، میں بھی پھیر دوں گا، کیوں؟ جتنا حصہ چھوٹا وہ میں نے پہلے پڑھ لیا۔ لیکن یہ مت کیجیے، ورنہ وہ پڑوس میں کوئی پتہ نہیں کیسا آدمی ہوگا تو کچھ اور معاملہ نہ کر دے ہیں کہ اس کی بھی نماز خراب ہو، چونکہ آج کل لوگ مسائل جانتے نہیں ایسے، اس لیے کیا کرو، آ کے شامل ہو جاؤ۔ اور یہ دوسری صورت اختیار کرو کہ امام صاحب سلام پھیرے، اسماعیل چچا، اس کے بعد کتنی رکعت پڑھ لو؟ 2 رکعت جو ہیں وہ چھوٹی ہوئی ہے وہ پڑھ لو۔ تو اس کو کہتے ہیں بنا کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنا کرنا، کہ جتنا حصہ ہم نے پایا اسے شمار کیا، اور جتنا حصہ ہم نے چھوٹا ہے ہمارا وہ ہم نے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کیا کر لیا؟